السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 64 کا لفظی ترجمہ اور اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت الیہود، اور کہا یہود نے، ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، مغلولۃ، بندھا ہوا ہے، غلت، باندھ دیے جائیں، ایدیہم، ان کے ہاتھ، ولعنوا، اور ان پر لعنت کی گئی، بما، اس سے جو، قالوا، انہوں نے کہا، بلکہ، یداہ، اس کے ہاتھ، مبسوطتان، کشادہ ہیں، ینفق، وہ خرچ کرتا ہے، کیفا، جیسے، یشاء، وہ چاہتا ہے، ولا یزیدن، اور ضرور بڑھے گی، کثیرن، بہت سے، منہم، ان میں سے، ما انزلا، جو نازل کیا گیا، الیک، آپ کی طرف، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، طغیانن، سرکشی میں، وکفرن، اور کفر میں، والقینا، اور ہم نے ڈال دیا، بینہم، ان کے درمیان، عداوت، دشمنی، والبغضاء، اور بغض، الی یوم القیامت، قیامت کے دن تک، کلما، جب کبھی، اوقدوا، بھڑکاتے ہیں، نارن، آگ، للحرب، لڑائی کی، اطفاها اللہ، اسے بجھا دیتا ہے اللہ تعالیٰ، ویسعون، اور وہ دوڑتے ہیں، فی الارض، زمین میں، فسادن، فساد کرتے ہوئے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، لا یحب المفسدین، پسند نہیں کرتا فساد کرنے والوں کو۔ اور یہود نے کہا اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، ان کے ہاتھ باندھ دیے گئے اور ان پر لعنت کی گئی، اس کی وجہ سے جو انہوں نے کہا، بلکہ اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے، خرچ کرتا ہے جیسے چاہتا ہے، اور یقیناً جو کچھ تیری طرف تیرے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے وہ ان میں سے بہت سے لوگوں کو سرکشی اور کفر میں ضرور بڑھا دے گا، اور ہم نے ان کے درمیان قیامت کے دن تک دشمنی اور بغض ڈال دیا، جب کبھی وہ لڑائی کی کوئی آگ بھڑکاتے ہیں اللہ اسے بجھا دیتا ہے، اور وہ زمین میں فساد کی کوشش کرتے رہتے ہیں، اور اللہ فساد کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، اللہ تعالیٰ نے جب اپنی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب ان الفاظ میں دی کہ کون اللہ کو قرض حسنہ دیتا ہے، حالانکہ وہ مال اللہ تعالیٰ ہی کا تھا، اسی نے دیا تھا اور اسی کے دیے ہوئے میں سے انہوں نے دینا تھا، تو یہودی بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کے انداز بیان اور اس کے فضل و کرم پر غور کرتے اور سمجھتے کہ اللہ ہمیں کئی گنا بڑھا کر دینے کے لیے صدقے کی ترغیب دے رہا ہے اور اسے قرض کہہ کر ابھار رہا ہے، تو کہنے لگے کہ اللہ تو فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، تبھی وہ ہم سے قرض مانگتا ہے۔ یہ یہودیوں کی انتہائی خست اور کمینگی تھی۔ وہی کمینگی اس آیت میں دوسرے الفاظ میں ذکر کی گئی کہ یہودیوں نے کہا کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، یعنی وہ بخیل ہے، کچھ دیتا نہیں بلکہ مانگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ ہاتھ تو انہی کے بندھے ہوئے ہیں اور بخیلی انہی کی صفت ہے، اور انہی گستاخیوں اور کمینگیوں کی وجہ سے ان پر لعنت کی گئی۔ اللہ تعالیٰ کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہیں، وہ بے انتہا فضل و کرم کا مالک اور بے حد و حساب عطا فرمانے والا ہے۔ تمام خزانے اسی کے پاس ہیں، جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ تمام مخلوق کی ہر حاجت اور ضرورت جو پڑتی ہے یا پڑ سکتی ہے وہی پورا کرتا ہے۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، وَأَتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ، اور اس نے تمہیں ہر اس چیز میں سے دیا جو تم نے اس سے مانگی، اور اگر تم اللہ کی نعمت شمار کرو تو اسے شمار نہ کر پاؤ گے، یقیناً انسان بڑا ظالم، بہت ناشکرا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ کا دایاں ہاتھ بھرا ہوا ہے، کسی طرح کا خرچ کرنا اسے کم نہیں کرتا۔ کیا تم نے دیکھا کہ اس نے جب سے آسمان و زمین پیدا کیے کس قدر خرچ کیا ہے، تو اس میں کچھ کمی نہیں ہوئی جو اس کے دائیں ہاتھ میں ہے۔ بخاری التوحید، باب وکان عرشہ علی الماء، حدیث نمبر 8419۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ اللہ کے دونوں ہاتھ ہی دائیں ہیں۔ مسلم الامارہ، باب فضیلت الامیر العادل، حدیث نمبر 1826۔ اس آیت اور دوسری آیت میں بہت سی حدیث اور آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ موجود ہیں۔ بعض لوگ اس کا ترجمہ قبضہ، قدرت وغیرہ کرتے ہیں اور ہاتھوں کا انکار کرتے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر ہم اس کے ہاتھ مانیں تو ہمارے جیسا ہو جائے گا، حالانکہ اس کی مثل کوئی چیز نہیں۔ ان لوگوں کی بات درست نہیں، کیونکہ یہ تو اس وقت ہوگا جب ہم کہیں
کہ اس کے ہاتھ ہمارے ہاتھوں جیسے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ ہیں مگر ہمارے جیسے نہیں بلکہ ایسے ہیں جیسے اس کی شان کے لائق ہیں، تو اس سے کوئی خرابی لازم نہیں آتی، جبکہ اس کے ہاتھوں کے انکار سے کئی احادیث اور قرآن کی آیات کا انکار لازم آتا ہے۔ اب ہم سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی دیکھتا سنتا ہے، تو کیا وہ ہمارے جیسا ہوگا؟ نہیں، بلکہ اس کا سننا، اس کا دیکھنا ہماری طرح نہیں بلکہ ایسا ہے جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ اسی طرح اللہ بھی موجود ہے، ہم بھی موجود ہیں، تو کیا وہ بھی ہماری مثل ہوگا؟ نتیجہ تو یہی نکلا کہ مشابہت ثابت ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے وجود کا بھی انکار کرنا پڑے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، نہیں بلکہ وہ موجود ہے، سمیع و بصیر ہے، اس کا چہرہ، اس کی آنکھیں، اس کا سمع و بصر اور اس کا وجود سب کچھ قرآن سے ثابت ہے اور ماننا لازم ہے، مگر وہ وجود اور سمع و بصر اور ہاتھ ہمارے یا کسی مخلوق جیسے نہیں بلکہ ایسے ہیں جیسے اس کے لائق ہیں۔ اللہ کی ذات بھی بے مثل ہے، اس کی صفات بھی بے مثل ہیں۔ کئی ایسے بھی بے نصیب ہیں جو اسی شبہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے سننے، دیکھنے اور قیامت کے دن زمین پر آنے کا صاف انکار کر کے اپنے ڈھکوسلے سے بنایا ہوا کوئی معنی کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہدایت فرمائے، وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا، یعنی یہ لوگ اگر ہدایت کے طلبگار ہوتے تو آپ پر یہ نازل ہونے والی ہر آیت و حدیث سے صحابہ کے ایمان کی طرح ان کے ایمان میں اضافہ اور ترقی ہوتی، مگر چونکہ ان کے دل بغض و عناد، ضد اور حسد سے بھرے ہوئے ہیں، اس لیے تیرے رب کی طرف سے جو کچھ بھی تجھ پہ نازل ہوگا وہ ان میں سے بہت سے لوگوں کی سرکشی اور کفر ہی میں اضافہ کرے گا۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ جیسا جیسے قرآن اترتا تھا ان کی سرکشی اور کفر بڑھتا جاتا تھا۔ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ، یعنی ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت کا ایک نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے درمیان باہمی عداوت اور بغض اس حد تک پہنچ گیا کہ وہ قیامت تک آپس میں ایک نہیں ہو سکتے، بلکہ وہ بہت سے فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ اسی لعنت کا اثر ہے کہ دنیا میں امن و سلامتی کی کوششوں کے بجائے وہ دنیا میں کہیں نہ کہیں لڑائی کی آگ بھڑکائے رکھتے ہیں، مگر وہ جب بھی آگ بھڑکاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے بجھا دیتا ہے۔ ان کی ساری تگ و دو دنیا میں فساد پھیلانے کی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں فرماتا۔ یہودیوں کی تاریخ اور ان کے موجودہ حالات جاننے والا ہر شخص جانتا ہے کہ کس طرح ہر لڑائی کے پیچھے یہودیوں کا خفیہ ہاتھ ہوتا ہے۔ یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ ان کے منصوبے پورے نہیں ہونے دیتا۔ افسوس ہے مسلمانوں کے اکثر علماء و عوام کا بھی تقریباً یہی حال ہے کہ انہوں نے اللہ کے دین پر عمل چھوڑ رکھا ہے، بلکہ جب بھی موقع ملتا ہے اسلام کے کسی نہ کسی حکم سے انکار یا اس کی گستاخی سے بھی دریغ نہیں کرتے۔ یہ یہودیانہ خصلت ہے جس کی وجہ سے مسلمان ملکوں کے مالک ہو کر بھی کفار کے محکوم ہے اور ان کی برکات سے محروم ہے، جو کتاب و سنت پر عمل کرنے اور برائیوں کو روکنے کے لیے جہاد کرنے کی صورت میں انہیں حاصل ہوتی ہیں۔